الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ تحریم کی آخری آیتیں اور ان آیتوں میں دو عمدہ مثالیں موجود ہیں. ایک اللہ پرستی کے اعلیٰ معیار کا اور ایک دوسرا مثال اللہ کے نافرمانی میں بھی بلند ترین مقام کا. اور بالکل سادہ ترجمہ کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ رب العزت نے کفار کے لیے مثال بیان فرما دی. کیا مثال؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. سیدنا نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور سیدنا لوط علیہ السلام کی اہلیہ کا. یہ دو خواتین تھیں اور ان دونوں کے جو زوج تھے، ان کے خاوند سیدنا نوح علیہ السلام ابو البشر، وقت کے افضل ترین انسان، تمام اپنے دور کے تمام انسانیت سے برترین شخص. لوط علیہ السلام اپنے دور کے اسی طرح اپنے علاقے اور خطے کے تمام لوگوں سے افضل ترین انسانیت. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دو خواتین ہمارے دو نیک اور صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ فخانتاہما. ان دونوں بدبختوں نے اپنے زوج اور شوہروں کے ساتھ خیانت کی. خیانت ان کی یہ تھی کہ جس رستے پر وہ لوگوں کو بلا رہے تھے اللہ کے حکم سے، یہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی. اور اللہ رب العزت نے ان دونوں رسولوں کو یہ حکم بھی نہیں دیا تھا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. وہ تو بھی بحالت مجبوری ہے، اسی طرح تحمل فرماتے رہے. جب فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر یہ دونوں ہستیاں بھی ان بیویوں کی کوئی کام نہ آ سکے. جب ان پر مشکل وقت آیا تو وہ بھی ان کے کوئی کام نہیں آ سکے. وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اور ان دونوں خواتین دھوکہ بازوں کو جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خیانت کر بیٹھی تھی، ان سے کہا گیا کہ تم بھی جہنم میں گزر جانے والوں اور جہنم میں جا کے بسیرا کرنے والوں کے ساتھ جا کر جہنمی بن جاؤ. یہ ایک مثال. اور اہل ایمان کے لیے مثال بیان فرما دی. للذین آمنوا امرأۃ فرعون. ایک مثال تو فرعون کی اہلیہ بی بی آسیہ رحمہ اللہ تعالی کا. جب اللہ نے ان کو ایمان کی سعادت نصیب کی تو فرعون ان پر بگڑا اور ان کو ایسی عذابیں اور تکلیفیں دی کہ جو تصور سے بھی ماورا. لیکن اللہ کی یہ خالص بندی اسی طرح ثابت قدم رہی، اتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرتی رہی کہ
اسی میں ان کی جان بھی چلی گئی. لیکن انہوں نے ایک دعا کی اللہ کے بارے میں، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ مجھے رہنے دیجئے، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دیجئے، جنتی گھر چاہیے مجھے، جنت چاہیے مجھے، وہاں جگہ دیجئے. یہاں تو میں ہو گئی تھی شاہ بانو، پرنسیز اور ملکہ، لیکن یہاں کی بات نہیں بن سکی، تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ مجھے فرعون سے اور فرعونی اعمال سے مجھے نجات دیجیے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالمین کی قوم سے نجات دیجیے. یہ ایک آدمی. اور دوسرے ایک مثال مریم ابنت عمران، بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا، جو ایک پاک باز اور پاکیزہ صفت اور ہر لحاظ سے متقیہ اور پرہیزگار اور اللہ کے گھر میں پلنے والی، اللہ کے رسول کی گود میں پلنے والی حضرت زکریا علیہ السلام، احسنت فرجہ، اس نے اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کی، بھرپور حفاظت کی، کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے ان کی عزت نفس پر اور ان کی عفت اور پاکیزگی پر حرف آئے. لیکن فنفخنا فیہم روحنا، تو ہم نے ان کی وجود میں اپنے فرشتے کے ذریعے سے ایک روح ڈال دی. تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وجود بخشا. یہ بغیر کسی ازدواجی زندگی کی ایک ماں بن گئی، مگر کیسی ماں؟ وہ اللہ کے اولو العزم رسول، وہ رسول کے جس نے بنی اسرائیل کی رخ تبدیل کر، عیسیٰ ابن مریم. اور مریم کی اپنی عادت کیا تھی؟ صدقت بکلمات ربہا، اس نے اللہ کی ہر بات پر، اپنے رب کی ہر بات پر یقین کر. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور بذات خود ہر عمل میں، ہر قدم میں اپنے رب کے فرمانبر اور اس کے احکامات کے تابع تھی. اب یہ دو مثالیں دیکھیں، دو پیغمبر، افضل ترین انسان اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، اور ان دونوں بیویوں کو، ان دونوں رسولوں کی زوجیت نجات نہیں دلا سکی. لیکن دوسری طرف فرعون کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اعلیٰ درجے تک جا پہنچنے والا فرعون، اللہ نے اس کی گھر والی کو اس سے چھین لی اور اپنے خالص بندوں میں شمار کی. نہ یہ ان کے سامنے کھڑے ہو سکے، اور نہ ان دونوں کو ان کے شوہریں کام آ سکے. اس کا معنی یہی ہے، وہی چیز کہ عمل، ایمان، عمل، اور عمل میں اپنے کردار. اور یہ بات کہ ہمیشہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے جو دین مبعوث فرمایا، نازل فرمایا، رسول اور پیغمبر مبعوث فرما دیے، ان کے رستوں پر چلنا ہی دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. اور ان باتوں پر ہی ہماری آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی ذخیرہ بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.